نحمدك يا من ترنم بركة لسانه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لو كان بعدي نبي لكان عمر كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارکہ حاضری کے بعد عزت و وقار کی مصنفوں کو جلوہ کر معزز و محترم سامعین، رمضان مبارک کی مقدس ساعتیں، مقدس گھڑیاں، مقدس لمحات اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کے حبیب کی نگاہ حق سے اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ آج جو موجودہ دور جا رہا ہے اور وقت جا رہا ہے، یہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرایا جائے، اور رب العالمین سے بندوں کا رشتہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ عوام کا رابطہ مضبوط ہو۔ موجودہ جو دور جا رہا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں رہ کے بات کروں گا۔ آج میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، اور ہمارے امت مسلمہ کے عقائد کو، جو بنیادی عقائد ہیں، ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مرزائیت، پرویزیت اور غامدیت بڑے عروج پہ ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے ہمارا ماضی روشن، ہمارا حال روشن انشاءاللہ العزیز اللہ کے پیارے حبیب کے نالین پاک کی تسنت میں ہمارا مستقبل بھی انشاءاللہ العزیز روشن ہے۔ اور اس کائنات کو جب بھی روشنی ملی گنبد خضرا سے ملی، آج بھی اگر اس امت کو روشنی نصیب ہوگی، اس کا دل فرحت اور شادماں ہوگا، تو پھر بھی گنبد خضرا سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ، اس کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی جو ہے وہ سننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہر ایک سے دین نہیں لینا۔ آج نیٹ کے اوپر ہر بندہ جاہل، اجڑ، ان پڑھ مفتی بنا بیٹھا ہے۔ صرف اور صرف ہمیں قرآن، حدیث، شریعت اور مصطفیٰ علیہ السلام سے عظمت سے دور کرنے کے لیے ہمارے لیے یہ سلسلہ رچایا گیا ہے، کیونکہ یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال قبل میں نے جو آیت طیبہ پڑھی ہے اس کے شان نزول کے اندر، جس وقت غزوہ احزاب ہوا نا، اس کا نام غزوہ خندق بھی ہے، یہ ہوا۔ اس سے قبل بڑے مارکے ہوئے، حضور علیہ السلام سے کافروں نے بڑی بڑی بار جنگ کی، اور مکہ المکرمہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 53 سال ہوئی نا، تو مکہ پاک کے اندر کافروں نے اتنا اسلام کے اوپر غلبہ کرنے کی کوشش کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ ایک طرف، اور پورا مکہ اور قریش ایک جانب، اور شیطان کے جو ہے وہ چال پہ چلتے ہوئے شیطان کے مشوروں کے ساتھ انہوں نے یہ طے پایا، ابو جہل نے، کہ مکہ کے جتنے بھی جنگ آزما لوگ ہیں، تیر اندازی میں ماہر ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں زہر میں بجھا کر دے دی جائیں، اور حضور کے گھر کے گھیرا ڈال دیا جائے، اور نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن ان کے ناپاک ارادے نصف و نابود ہو گئے،
ان کے ناپاک ارادے پائے تکمیل تک نہ پہنچے، آخر کار سرکار تو مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جانا اور صبح ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ طیبہ آپ بھی چلے آئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو رات کو نیند آ گئی؟ آج تو تھوڑا سا پٹاخہ چلے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر شور شرابہ ہو، کسی کا ڈر اور خوف اور رشتہ داری میں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ علی المرتضیٰ پورا مکہ تلواریں زہر میں بجھائے حضور کے گھر کے باہر گھیرا ڈالے کھڑے تھے، اور آپ حضور کے بستر پہ سو گئے، نیند آئی؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی پر ایسی نیند نہیں آئی جیسی اس رات کو نیند آئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ سے پوچھا گیا ایسی نیند کیسے آ گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پاک نبی کی مقدس زبان سے یہ جملے نکلے ہیں نا، ہم جملوں کا پاس کرنے والے لوگ ہیں، ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کو جو ہے وہ اپنا عقیدہ اور ایمان سمجھتے ہیں۔ میرا یقین اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور کی مقدس زبان سے جو جملہ نکل جائے آسمان زمین پہ گر سکتا ہے، قیامت ٹوٹ سکتی ہے، میرے نبی کی پاک زبان سے نکلا ہوا جملہ بدلا نہیں جا سکتا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اس زبان کو شان اور مقام حاصل ہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام حضور کے بستر پہ سو گیا، تو برادران گرامی مرتبت پھر وقت گزرتا گیا، پھر حضور مدینہ طیبہ میں بھی آئے، پھر مدینہ طیبہ میں آ کے ابھی 2 سال ہوئے، پھر بدر کا مارکا کافروں نے سجا دیا بدر کے میدان پہ، پھر بدر کے میدان میں بھی ان کو منہ کی کھانے پڑی، آخر پھر ناکام واپس مکے کو چلے گئے۔ پھر غزوہ احد کا مارکا بھی آیا، غزوہ احد میں بھی ناکام واپس جانا پڑا، آخر کار بڑے بڑے مارکے ہوئے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی مسلمانوں کے ساتھ۔ آخری جو جنگ اور فیصلہ کن جنگ جو ہے غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، مدینہ کے گرد خندق کھودی گئی اور کافر بہت بڑا جتھا اور بہت بڑا لشکر لے کے مدینہ کے پاس بالکل مدینہ کے قریب آ گئے اور چڑھائی کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کے مشورے سے وہ جو ہے وہ خندق کھودی مدینہ منورہ کے ارد گرد۔ آخر کار خندق بہت گہری تھی، کافروں کے لیے مشکل تو بڑی تھی، لیکن کافروں میں ایک بہت بڑا جنگجو تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد ہد۔ یہ بہت بڑا ماہر اور بہت بڑا تلوار زنی میں اور عرب کی دنیا کا بہت بڑا شاہ سوار تھا، اور 1000 جنگجوؤں کا اکیلا مقابلہ کرنے والا یہ عمر بن عبد ہد تھا۔ یہ ایک جگہ سے ذرا فاصلہ چوڑائی تھوڑی کی خندق کی، وہاں سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جو ہے وہ مدینے کی سرزمین کے اندر داخل ہو گیا۔ آخر پھر صحابہ کرام سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ آپ کیا کریں گے؟ صحابہ آگے بڑھے اور جو ہے وہ آواز لگا رہے، وہ آواز لگا رہا، 3 مرتبہ اس نے آواز لگائی، ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے؟ ہے کوئی میرے ساتھ مقابلے کے لیے آئے گا اور مجھے پچھاڑے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ 3 دفعہ کھڑے ہوئے، میں اس کے لیے مقابلے کے لیے آگے بڑھوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اے علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ علی جانتے ہو یہ کون ہے؟ علی المرتضیٰ نے کہا، یا رسول اللہ جانتا ہوں عمر بن عبد ہد ہے، اگر ہے تو اتنا بڑا جری جوان، پھر کیا ہوگا؟ علی اس کا مقابلہ کر، 90 سال کی عمر کا فراٹ بڈھا یہ پہلوان تھا، اور 1000 جو ہے وہ جنگجوؤں کا اکیلا مقابلہ کرنے والا یہ کافر جو ہے وہ مقابلے میں آیا۔ آخر کار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے تیار کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالفقار حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں خود تھمائی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس دست کے ساتھ، اپنے مقدس ہاتھوں کے ساتھ، نورانی ہاتھوں کے ساتھ علی المرتضیٰ کے سر انور پہ جو ہے وہ دستار مبارک سجائی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے الہ العالمین میرے علی کی مدد فرما، اے الہ العالمین علی کو میدان میں چھوڑ رہا ہوں، اے الہ العالمین علی کی مدد فرما۔ پھر وہ وقت کائنات نے وہ نظارہ دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا، مکے کے کافروں نے دیکھا، اسلام کے منکروں نے پھر وہ مارکا بھی دیکھا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے لڑائی نہیں کرنا شروع کر گئے، جب سامنے آئے نا ذوالفقار حیدری ہاتھ میں ہے اور دستار آقا کی سجائی ہوئی سر پہ ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عمر زیادہ نہیں ہے، عمر تھوڑی سی ہے،
لیکن کیوں کہ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اے دنیا کفر کے بڑے بڑے شاہ سواروں، سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں اللہ کا شیر ہوں، میرے مقابلے کے سامنے، میری تلوار کے سامنے کوئی جم نہیں سکتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں آئے، تعارف ہوا، بات چیت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ میں سرکار کا غلام ہوں نا، سرکار کا غلام ہونے کے ناطے سے ایسی لڑائی نہیں شروع کر دینی۔ پہلی بات یہ میں نے آپ سے 3 باتیں کرنی ہیں، اگر 3 باتوں کا جواب دو گے پھر آگے کام چلے گا۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کی دعوت۔ اس نے کہا علی تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا تم عمرو بن عبد ود ہو۔ وہ کہنے لگا میں 1000 جنگجوؤں کا اکیلا مقابلے کرنے والا ہوں، لہذا میں ایسی بات نہیں کرنے والا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے کہا کہ ایسے کرو تم واپس چلے جاؤ، ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا بلا عرب کی عورتیں مجھے تانا ماریں گی، اتنا بڑا جوان ہو کے علی مسلمانوں کے ایک علی سے ڈر کے واپس آ گیا تھا، لہذا واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کر ہمارے ساتھ جنگ نہ کر۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنا تعارف کرایا اور پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بار کر، اب اپنی تلوار زنی ذرا مجھے دکھا۔ اس نے زور سے تلوار چلائی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ہے وہ سر انور کے اوپر جو دستار مبارک تھی، خود کو جو ہے وہ چیرا اور دستار مبارک سے آگے یہاں پر آپ کی پیشانی کو زخمی کر دیا۔ زخم تو بڑا گہرا لگا، اس زور سے اس نے جو ہے وہ وار کیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وار کو برداشت کرنے کے بعد حیدر کرار نے ارشاد فرمایا اے دنیا کفر کے بڑے جرری جوان، اب ذرا سمجھ جا، اب علی کی تلوار حرکت میں آنے والی ہے، اب ذوالفقار حرکت میں آنے والی ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جرأت اور اس بہادری اور اس جو ہے وہ زور سے تلوار ماری کہ یہاں حضرت علی المرتضیٰ نے اور اس نے جو خود اور جو ہے وہ زرہ پہنی ہوئی تھی وہ پورے عرب کے اندر سب سے مہنگی ترین اور پختہ ترین زرہ تھی۔ علی المرتضیٰ کی جب ذوالفقار ادری وہ تلوار جو ہے وہ حرکت میں آئی تو آپ نے اس جو ہے وہ کندھے سے تلوار ماری اور اس کا خود چیر کر کندھا چیر کر جسم سے پار ہو گئی اور 2 ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر پڑا۔ اور جب یہ نظارہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے دیکھا، صحابہ کرام کے مجمع میں جو ہے وہ یہ نعرہ بلند ہو گیا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ نعرہ مدینہ منور سر زمین پہ بلند ہو گیا۔ جب یہ اتنا بڑا کافر فاصلے نار ہو گیا، وہ جو اس پار تھے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر مکے کی طرف وہ لوگ بھاگ گئے اور پھر انہوں نے کیا کیا، جنگ تو ہار کے چلے گئے۔ جب مدینہ منورہ سے باہر نکلے نا، انہوں نے مشورہ کرنا شروع کر دیا آپس کے اندر کہ اب جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ ہم حضور علیہ السلام کے گھر کے باہر گھیرا بھی ڈالا پھر بھی حضور کے جسم مبارک تک ہماری تلوار نہیں پہنچ سکی۔ ہم نے حضور علیہ السلام ابھی 2 سال مدینہ منورہ میں ہوئی، 2 ہجری میں جنگ بدر کا مارکا ہوا، یہ 313 تھے، ہمارے 1000 تھے، پھر بھی ہمیں منہ کی کھانے پڑی، واپس آ گئے۔ پھر ایک وقت آیا احد کا مارکا بپا ہوا، پھر بھی ہمیں منہ کی کھانے پڑی، خندق کا مارکا ہوا، آج پھر ہمیں جو ہے وہ منہ کی کھانے پڑی۔ ہو کیا رہا ہے؟ آج کے بعد ہم تہیہ کر لیتے ہیں ہم نے تلواروں سے جنگ نہیں کرنی۔ کافروں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اے دنیا کفر، آج کے بعد ہم جو ہے وہ تلواروں سے جنگ نہیں کریں گے۔ آج کے بعد سارا عالم کفر اپنی زبان کو تلواریں بنا لو، اپنی زبانوں کو تلواریں بنا لو۔ اب ہماری لوہے کی تلواریں کام نہیں کر رہی کیونکہ ہماری لوہے کی تلواریں اتنا عرصہ بیت گیا، محمد عربی کے جسم مبارک تک ہماری تلواریں نہیں پہنچ سکی، کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ایک علی ہمارے مقابلے میں آیا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو علی علیہ السلام کے آقا تک ہماری تلواریں نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اپنی زبانوں کو تلوار بنا لیا جائے، اپنی ہر کافر اپنی زبان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ گستاخیاں، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اپنی دریدہ کہانی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیجیے۔ اس وقت یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیوں کا جو ہے وہ آغاز مکے کے کافروں نے شروع کیا تھا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ جو ہے آج چونکہ نیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو ایک آج اس امت کا اس وقت کا جو دجال جا رہا ہے نا، وہ ہے مرزا انجینئر محمد علی۔
اس نے جو ہے امت مسلمہ کو، وہ ہم سے، وہ عقائد میں مختلف ہیں، شیعہ ہے، دیوبندی ہیں، جتنے بھی باقی مسالک ہیں، ہمارے ان سے اختلاف ضرور ہیں، لیکن وہ ہمیں اپنے اندر اپنے لڑا رہا ہے اور قادیانیوں کے جو ہے وہ اس کو پروٹوکول دے رہا ہے اور اس کو زیادہ پھیلانے کی کوشش جو ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ تو برادران گرامی مرتبت، اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی نا کہ کافروں نے یہ مشورہ کیا ہے آپس کے اندر کہ اب ہم جو ہے تلواروں سے جنگ نہیں کریں گے، اب ہر بندہ اپنی زبان درازی شروع کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس سیرت طیبہ ہے، اور اس کائنات میں کوئی ایسی اور ہستی نہیں ہے، اور آپ زندگیوں کا مطالعہ کر لیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، تاریخ انسانی کا مطالعہ کر لیں، جتنی اجلی اور پاکیزہ زندگی میرے پاک نبی کی ہے، ایسی کسی اور ہستی کی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک کتاب لکھی گئی جو ہے وہ ایک کتاب لکھی گئی، بہت بڑی کتاب، 100 عظیم انسانوں کے، انگریز مائیکل ہارٹ نے لکھا، دی 100، اس نے اپنا نام رکھا اس کتاب کا، اور عیسائی ہے، انگریز ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور کتاب لکھتا ہے دی 100، یعنی 100 عظیم انسان جو اس کائنات میں ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ عیسائیوں نے اس کو پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم عیسائی ہو، کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتے ہو، اور پھر تم نے کتاب لکھی اور ٹاپ آف دا لسٹ پرافٹ محمد لکھا، یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھتا ہوں، عیسائی ہوں، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز یہی آ رہی ہے، اگر اس کائنات میں کوئی سب سے بڑی ہستی ہے جس کی سیرت صورت اتنی پاک ہے، وہ آمنہ کا لال پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برادران گرامی مرتبت، حضور علیہ السلام کی ذات انور پہ کیچڑ اتارنے کے لیے انہوں نے زبان دہنی شروع کر دی اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، جو آج تک جو ہے وہ جاری ہے۔ جب سرکار تک یہ بات پہنچی نا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور پہ یہ بات ناگوار گزری کہ میں ان کے لیے کیا کرتا ہوں، میں جو ہے وہ مکہ المکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، مکہ مکرمہ کے ارد گرد کی آبادیاں ہوں، میں تو طائف کے میدان میں انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے لیے گیا، وہاں پہ میں ان کو کتوں سے چھڑانے، جہنم سے ہٹانے اور جنت میں داخل کرنے کی باتیں کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ یہ مجھے پتھر تو مار رہے ہیں، یا اللہ یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ کس رخ پہ جا رہے ہیں، یہ لوگ میرے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب قلب انور پہ یہ بات ناگوار گزری، رب العالمین نے ان آیت کا نزول فرمایا، ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب پریشان کیوں ہوتے ہو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند کافر بد زبان اگر جو ہے وہ سورج کو اور آسمان کو تھوکیں گے، تھوک ان کے منہ کے اندر واپس آئے گی، لہذا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے مقدس فرشتے، و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے پیارے حبیب آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور آگے فرمایا صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور پھر جو ہے وہ سارے اہل ایمان جتنے بھی ہیں کائنات میں آپ کی ذات پہ درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں، تو میرے پیارے حبیب پریشان نہیں ہونا۔ تو برادران گرامی مرتبت، آج اس دور کے حوالے سے اور موجودہ جو وقت جا رہا ہے اس کی مناسبت سے، آج کل حضرت پہلے تو اس نے جو ہے یہ جو انجینئر محمد علی ہے، اس نے ہمارے بزرگوں پہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد داخل اجبیری آپ کے بارے میں غلط باتیں کی اور ایسی بے سر و پا باتیں کی، پھر میرے علی شاہ گولڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مقدس ہستیوں کو یعنی بزرگان دین کو پہلے چھیڑا، ان کے بارے میں غلط باتیں کی، پھر اس کے بعد اس نے جو ہمارے ہیرو ہیں مسلمانوں کے، یعنی آج کل جو اس کا موضوع چل رہا ہے وہ محمد ابن قاسم، جو اتنا بڑا ہیرو تھا، اتنا بڑا مسلمانوں کا ہیرو کہ جس نے ایک مسلمان بچی کی آواز، آج کتنی مسلمان بچیوں کا خون جو ہے وہ ان کی عزت کشمیر کے اندر لوٹی جا رہی ہے، لیکن کوئی مسلمان جاگ نہیں رہا۔ اس کے بالکل ساتھ ہی پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود جو ہے اسلام کے نام پہ بننے والا ملک اور اس جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بننے والے وزیر اعظم بالکل خاموش ہیں، لیکن وہ عرب کی دنیا سے چلا،
وہ عرب کی دنیا سے محمد بن قاسم چلا اور راجہ دار یہاں پر اس علاقے میں سندھ کے علاقے میں ایک راجہ دار ہوا، اس سے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ راجہ دار وہ اتنا ظالم تھا، اتنا قذاب تھا، اتنا ڈاکو تھا، اتنا لٹیرا تھا اور اتنا مسلمان دشمن تھا کہ اس نے 12 مسلمانوں کے بیڑے جو مدینہ منورہ کی طرف جانے والے تھے وہاں سمندر میں ان کو لوٹا قذاقوں کے ذریعے، پھر ان کے اوپر حملہ ایسا کرایا کہ ان کے اندر مسلمان بچیاں تھیں، مسلمان عورتیں تھیں، ان کے اوپر انہوں نے قیدی بنا لیا اور مسلمان بچیوں پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ پھر مسلمان بچیوں کی چیخ و پکار اور آواز اتنی بلند ہوئی کہ محمد بن قاسم کو عرب کی سرزمین سے آنا پڑا، اور پھر آ کے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر جو ہے وہ ایسا اسلام کا جھنڈا گاڑا، خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ راجہ دار کو قتل کیا، اور واصل نار کرنے کے بعد ملتان تک تقریباً اس نے علاقے فتح کر لیے اور یہاں تک آیا، اور جس علاقے کو فتح کرتا وہاں مسجد بناتا، وہاں قلعہ بناتا۔ یعنی اتنا ہمارا اسلام کا ہیرو، یعنی ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر سب سے پہلے جس ہستی نے آ کے، جس ہیرو نے آ کے اسلام کا پیغام بلند کیا وہ وہی تو تھا محمد بن قاسم۔ اور آج کل اس لعین کا موضوع جو چل رہا ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت طیبہ کو، اتنی پاکیزہ سیرت طیبہ کو داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور اس کا جو استاد بنا ہوا ہے نا وہ جاوید احمد غامدی، وہ باہر بیٹھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کے ایمانوں پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، وہ انکار حدیث اور انکار سنت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی حدیثیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، حضور کا فرمان نعوذ باللہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اور بڑی بڑی مستند کتابوں کے حوالوں کو غلط کہہ رہا ہے۔ اور جو ہے بیرا شریف کے اندر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الحضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دارالعلوم کے اندر جو آخری سال کے طالب علم ہوتے ہیں پچھلے سالوں میں، وہاں پر ایک مقالہ تحریر کیا گیا کہ یہ جو غامدیت ہے، یہ غامدیت یعنی جاوید احمد غامدی، اس نے الگ اپنا لٹریچر شروع کیا ہوا ہے، اور جو ہے قادیانیت، یہ دونوں آپس میں مماثلت رکھتی ہیں، پرویزیت، غامدیت اور قادیانیت، یہ تینوں ایک ہی چیز کا نام ہے اور آپس میں مواصلت پائی جاتی ہے۔ اور جاوید احمد غامدی تو یہ جہاں تک کہتا تھا، اس نے یہ پہلے اسی نے یہ لاک ڈاؤن کے اندر فتویٰ دیا تھا جی ایک جگہ نماز پڑھی جائے سالوں کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اور اس طریقے سے وہ لعین بات کرتا ہے نا، ہمارے مسلمان جو زیادہ دینی تعلیم نہیں نہ رکھتے وہ اس کی باتیں بڑی اچھی طریقے سے سنتے ہیں اور بڑے اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، اس کو بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، ڈھنگ آتا ہے اس کو لوگوں کو اپنی طرف کنونس کرنے کا۔ لیکن اب ابھی وقار ہمیشہ کے لیے آپ اور آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے نیک بندوں سے موجودہ جو دور جا رہا ہے، فتنوں کا دور جا رہا ہے، یہ میڈیا کا دور جا رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، یہ آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے کافروں نے یہ سازش کی ہے کہ آپ زبانوں کو تلوار بناؤ، مسلمان تلوار کے ساتھ تمہارے بار کے نیچے نہیں آ سکتا، کیونکہ اقبال نے کہہ دیا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کافر تلواروں کے ساتھ مسلمانوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن اگر بگاڑ رہے ہیں تو اپنی زبان کے ساتھ اور میڈیا کے ذریعے ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایک اور جاوید احمد غامدی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوٹے بچوں کو 14 سال تک کی عمر تک جو ہے وہ قرآن نہ پڑھاؤ، ان کو حدیث نہ پڑھاؤ، ان کو قرآن کا کوئی درس نہ دو، ان کو کوئی دین کی تبلیغ نہ کرو، لہٰذا جب بڑے ہو جائیں گے خود ہی آ کے پڑھ لیں گے، اس کے بعد تعلیم حاصل کریں۔ لیکن ہمارے لیے ہمارے نبی کا اسوہ ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی کی سیرت، ہمارے لیے ہمارے نبی کا پیغام جو ہے اس کو زیادہ ترجیح ہے ہمارے لیے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں جب بچہ تمہارا ہو جائے نا 7 سال کا، اس کو نماز بھی آئے، روزہ بھی آئے، دینی مسائل بھی آئے، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، اس کو مار کے نماز۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ یہ تو کہتے ہیں 14 سال کی عمر میں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ ہمارے کافی سارے اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 15 سپارے تک حفظ کر لیے۔ مائیں قرآن پڑھتی تھی، مائیں قرآن کی حافظہ تھی، انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا تھا، اور جب وہ ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی، ساتھ ساتھ اپنے بچے کو پرورش بھی کر رہے ہیں پیٹ کے اندر۔ تو ہمارے تو ایسے بزرگ ہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اور یہ جو بنے بیٹھے ہیں نیٹ کے اوپر مفتی، ان کی گفتگو نہ سنیں، جو اہل علم ہیں
पढ़े लिखे जानते हैं कि ये बात गलत है और ये सही, वो तो जरूर सुने, लेकिन उनके लिए भी गुजारिश यही है कि अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जो आपने पहले नहीं सुनी, पहले नहीं पढ़ी और अब पढ़ने में आ रही है, उसके लिए गुजारिश है कि वो अल्लाह के नेक बंदों की तरफ रुजू करे, आपके जो उलमा है उनकी तरफ रजू करें कि ये बात है, क्या ये सही है या गलत है। इसलिए अल्लाह का कुरान भी यही कहता है कि अल्लाह के नेक बंदों से जुड़े रहो। अगर ईमान की मजबूती चाहते हो तो जुड़े रहो। इतने बड़े बड़े उलमा के लिए भी अल्लाह के नेक बंदों का के साथ जुड़ना जरूरी था। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, बहुत बड़े मुफस्सिर हुए, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े उन्होंने तफसीर लिखी है कुरान की, इतने बड़े कारी और इतने बड़े मुफस्सिर कुरान। उनके लिए ना जब आखिरी वक्त आया ना, आखिरी वक्त नज़ा का आलम, शैतान आ गया, उसने हमले करना शुरू कर दिए और बहुत बड़े आप मनाजर थे और आपसे कहा कि तुमने बड़े मनाजर किए जिंदगी भर, ऐसे करो ना खुदा के एक होने की कुछ दलील दिखाओ। आपने 360 दलीलें पेश की, उस लईन ने सारी की सारी रद्द कर दी। आखिरकार उनके ज़हन में आया, उनके मुर्शद पाक, उनसे मुर्शद पाक जो है उनके ज़हन में आया कि मुर्शद पाक ने वहीं से कहा कि कह दो कि बगैर दलील के मैं खुदा को एक मानता हूँ। फिर मुर्शद काम आए, उन्होंने आपकी ईमान को बचा लिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए। आज भी वक्त है कि अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में आओ, वो आपको बताएंगे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही नहीं है। आज भी हम बाजार जाएं तो हमें पता है किस दुकान से अच्छा सौदा मिलता है, लेकिन दुनिया के सौदे को अच्छी दुकान से ले लेते हो, ईमान का सौदा अच्छी दुकान से नहीं लेते। इसलिए हमें इस बात में भी क्या वो तमीज होनी चाहिए कि हमने कहाँ से अच्छा चीज लेना है, ईमान कहाँ से लेना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन दज्जाली फितनों से हमें महफूज फरमाए और अल्लाह के नेक बंदों की सोबत और संगत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।